اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18واں سیشن ہے ہمارا، اور آیت نمبر 188 سورہ بقرہ کی، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ہمارے کانٹیکسٹ میں آپس میں ایک دوسرے کی سیلز ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ طاہر ادھر آ جاؤ نا، گیپ آ رہا ہے، جانی ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بھی مال ہی ہے کہ بھائی اس کی سیل ہوئی ہوئی ہے، اس کا پتہ ہے کہ وہ کلائنٹ اس سے بات کر رہا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری۔ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے کر جاؤ، ٹیم لیڈر کے پاس لے گئے، یار دیکھو یہ مسئلہ ہے، یہ تو میں نے سیل کی تھی۔ کتنا ریلیونٹ ہے، کس قدر ریلیونٹ ہے۔ یہ نیت ہی نہ ہو پیچھے کہ بھائی کہ میں دوسرے کی ہڑپ کرنے کی خواہش میں رہوں۔ چھوڑ دے موبائل یار، شایان اس کو سامنے بیٹھو آپ۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ کہ گھروں کے فرنٹ سے جانا ہے، پیچھے سے نہیں جانا۔ پیچھے سے کیوں گئے ہیں، یہ ہے تفسیر طلب بات، کہ یہ کانٹیکسٹ پیچھے کیا ہے کہ یہ اس طرح سے بات آئی ہے، کہ اس میں میرے پاس علم نہیں ہے ابھی، کہ گھروں کے پشت سے مت جایا کرو، فرنٹ دروازے سے جایا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ہوا ہوگا اس ٹائم پہ، اور ایک جنرلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بات صحیح ہے کہ بھائی چھپ چھپا کے کیا جانا ہے، آپ فرنٹ سے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی پہل انہوں نے کی ہوگی۔ مسلمان پہل کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ مسلمان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پہل کبھی بھی اس نے نہیں کی۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو۔ پاؤں تو کنٹرول کرو، کیوں ہل رہے ہیں پاؤں؟ ان کو لاک کرو، ایسے لاک کرو، ایٹ لیسٹ ہلے نہیں ہے۔ نہیں یہ نروسنس کی نشانی ہے یہ۔ ہاں تو کیوں سوچ رہے تھے تم؟ اسی سے ریلیٹڈ، اس میں آپ نے ہاں ڈیپ چلے گئے۔ بیٹا فلوٹرز پہن کے جاؤ، کیونکہ تمہیں انڈر واٹر آتی نہیں ہے، اگر ڈوبا گئے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی اس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور غزہ کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ آ گئی بات کہ نہیں؟ کیونکہ دین غالب ہو گیا، یہ مسلمانوں کا لینڈ تھا،
یہ لوگ اس کی ریزن یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ آدم علیہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں تو یہ تو ہماری باپ دادا کی تھی. یہودی اس طرح سے آ کے اس کو کلیم کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو آپ کا ریلیجن تو بعد میں ہے, کرسچن تو بعد میں ہے, یہ اوریجنلی سب سے پہلا اس کا اونر کون تھا؟ فرسٹ اونر یہودی تھے حضرت موسیٰ کے دور میں, اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کے دور میں پھر ہمارے پاس تھی یہ جگہ فلسطین کی, تو ہم اس کے ڈیو رائٹ فل اونر ہیں. ان کے پاس یہ لاجک ہے. ویسے دیکھو تو لاجک ہے, لیکن چونکہ اللہ کا ان پہ عذاب آ گیا اور اب اللہ کا کوڑا ان پہ برس گیا اور اللہ نے ان کو باہر نکال کیا, اور اب اللہ نے امت مسلمہ کو کمانڈ دے دی, تو اب پچھلے باتوں کو تھوڑی رو گئے آپ. لیکن وہ جو فلسطین کو کلیم کر رہے ہیں یہودی آج, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سلیمان علیہ السلام کے دور سے, یہ تو ہم جد ہیں, ہمارے جد امجد اس لینڈ پہ رہتے تھے, مسلمانوں کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ اس لاجک کے تحت قبضہ کر رہے ہیں فلسطین کو بھائی, اس لاجک کے تحت وہ مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال رہے ہیں. وہ ٹوٹل ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہو رہا ہے وہاں. سمجھ آئیے اب آپ کو کہانی؟ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اسی لیے یہ دعا ہمارے ڈیلی عمل میں شامل ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اسی لیے تو سکھائی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرما اور دکھا, اور اس پہ دل مطمئن کر اور اس پہ چلا, اور باطل کو باطل دکھا اور اس پہ دل مطمئن کر اور اس سے بچا. اب اگر حق اور باطل اتنا ہی واضح ہوتا تو پھر یہ دعا سکھائی جاتی. بھائی اگر تمہیں اپنے گھر کا رستہ پتہ ہے تو تمہیں پوچھنے کی کسی ضرورت تھوڑی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تم اللہ سے مانگ رہے ہو. You don't know the right track. That is why you are always in consideration and you are always asking about the right track. یہ بڑی تھن لائن ہے, اسی لیے اس کے اندر تعلق اللہ کے ساتھ لگانا ہے بھائی. یہ اپنے میں چھپے ہوئے بہت سارے منافق ہیں. کون منافق ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ دلوں کا حال تو ظاہر پر ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو وہ حدیث ہے کہ اسامہ بن زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے جو منہ بولے بیٹے تھے صحابی, ان کے بیٹے اسامہ بن زید حضور کے پاس آئے, حضور سے بولا کہ حضور اس طرح سے میں نے ایک تلوار سے کافر کو شہید کر دیا. کمی پیشی اللہ پاک معاف فرمائے, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اور انہوں نے بولا کہ جیسی اس نے میری تلوار دیکھی, میرے تلوار دیکھتے ہی تلوار کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا, لیکن چونکہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تو میں نے اس کی گردن اڑا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ اس نے تلوار کی خوف سے کلمہ پڑھا ہے؟ واقعی وہ کلمہ پڑھ لیا تھا. تم اللہ کو کیا جواب دو گے جب یہ قیامت کے روز کھڑے ہو کے کہے گا کہ اللہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان کے ہاتھ سے جان چلی گئی؟ تو اسامہ بن زید نے کہا کہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں سے تم سے لڑائی شروع نہ کریں. ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. یعنی پہل نہیں کرنی جب آپ مسجد حرام میں موجود ہو. کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے مسجد الحرام, یعنی وہاں پہ حلال کام بھی حرام ہے. اس پیڑ نہیں توڑ سکتے, گالی نہیں دے سکتے, شور شرابہ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایک الگ چیز ہے کہ بھائی مسجد الحرام کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. بھائی پتہ نہیں توڑ سکتے آپ اس حرم کی حدود میں ہے. کیسر بھائی
چہ جائے کہ آپ کسی کو قتل کریں. لوگ امن لینے کے لیے نا بچ کے اس زون میں آ جاتے تھے, ان کو پتا تھا یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. لیکن اگر وہ تم سے زبردستی لڑ رہے ہیں تو پھر تم ان کو قتل کرو. یہ تھوڑی ہے کہ وہ یہ تو انہوں نے فائدہ سمجھ لیا, یہ تو یہاں انگلی اٹھائیں گے نہیں تو ہم تو ان کو. اب آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر شور شرابہ کتنا چل رہا ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. سر یہ فتنے کا دور ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی آپ لیول دیکھیں کہ اس لیول کی برائی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. دیکھیں کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی تھی, اس کے باوجود اللہ نے بخش دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے برائیاں کریں اس امید کے ساتھ کہ اللہ بخش دے گا. اس سے آپ نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ تم اس انٹینشن سے کر رہے تھے کہ اللہ چونکہ معاف کرنے والا ہے تو کیے جاؤ. تو تم اگر اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے گناہ کیے جاؤ گے تو پھر تمہارے میں مہر بھی لگ سکتی ہے بھائی, تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے. یہ بھی پیچھے پڑھ لیا, کیونکہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا نا اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیے جاؤ, گڑبڑ کیے جاؤ. ٹھیک ہے, لیٹ آنے سے کچھ نہیں ہوتا. عمر بھائی تو یار ویسے ہی چل جاتی ہے کہانی, لارا لپا دیا ہے تو عمر بھائی کی پرسنالٹی کی کمزوری ہے. کیے جاؤ. سمجھ رہے؟ تو یہ نہیں ہے. آپ کی نیت اس وقت جب توبہ کر لی تو اس وقت کی نیت آپ کی یہ غلبہ ہو کہ اب یہ عمل میں نے دوبارہ نہیں کرنا, تو سچی توبہ ہے. تو پھر امید ہوگی کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ اس ڈٹائی پہ برائی کر رہے ہو نا کہ چونکہ اللہ معاف کر دیتا ہے, کریں گے پھر معاف مانگ لیں گے, کریں گے پھر معاف مانگ لیں گے, تو پھر وہ ٹائم آئے گا کہ پھر معافی کی توفیق بھی نہیں ملے گی. پھر اب آپ اسی لت میں لگ جاؤ گے, غلط لت میں لگ جاؤ گے آپ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. تو اس سے اب آپ کو ایک کانٹیکسٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فتنہ شمار کر رہے ہو تو وہ فتنہ وہ شخص ہوگا جو دین کا نظام نافذ کرنے میں رکاوٹ ہے. تو آپ کو اب کلیئر بھی ہوگا کہ بھائی کون حق پہ کھڑا ہے کون باطل پہ کھڑا ہے. آگے ایکسپلینیشن بھی آ گئی. اب آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ پھر اٹ سیلف تھن لائن ہے. دین کو نافذ کرنے کی ایفرٹ کون کر رہا ہے, دین کیا ہے, اللہ کے پسندیدہ کام کیا ہے. تو یہ بہت باریک فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے کہ بھائی کون حق کی سائڈ کے اوپر زیادہ ووٹ کس کا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. کیونکہ ہمارے ملک میں تو جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ سب کلمہ گو ہیں نا. اب کیسے ڈیفائن کرو گے کہ بھائی کون حق پہ کون غلط پر ہے, کیسے کرو گے؟ شہباز شریف فیلڈ مارشل, شہباز شریف ایک سائڈ, فیلڈ مارشل الگ سائڈ, پی ٹی آئی الگ سائڈ, مولوی حضرات الگ سائڈ, اور سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے. اب آپ بتاؤ کیسے فیصلہ کرو گے؟ ٹھیک ہے, کتنا باریک ہو گیا ہے صاحب, کتنا باریک پوائنٹ ہو گیا. دعا کی برکت سے اللہ آپ کا دل کدھر مطمئن کرے. اور بھائی ہمیں تو اپنی سوچ ہی رکھنی چاہیے بھائی, ہم تو امام مہدی والے ہیں بھائی, ہم نے اپنی جانوں کو ان کے ساتھ ضائع کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی بہت تھن لائن ہے بھائی. یہ اس لیے آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں کیا کہ آپ ڈر گئے تھے کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, یا آپ میں تپڑ ہی نہیں تھا ساتھ کھڑے ہونے کا. کیونکہ یہ بھی تو حکم آ رہا ہے کہ حق کو, دیکھو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کتنی امپورٹنٹ بات یہ والی ہے کہ بھائی برائی سے روکنا بھی تو ہے. اب جو کھلم کھلا برائی ہو رہی ہے جو اللہ کے قانون کے حساب سے ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو پھر ان کو روکنا بھی تو ہے آپ نے.
اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اور جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہیں کرے گا, اسپیشلی ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تو زیادتی والا معاملہ نہیں کرے گا. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, اور نیکی اختیار کرو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. مال خرچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو کا ذکر آ رہا ہے. یہ بھی انٹرپریٹیشن ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے مال کو ہی ایسے کاموں میں خرچ نہ کرو جہاں پہ تمہاری ہلاکت ہو جائے, جو غلط کام ہو. تم بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, ٹھیک ہے نا, نامحرم محفلوں کے انعقاد کے اندر نہ پڑ جاؤ, اس کلچر میں نہ پڑ جاؤ, اپنا حلال کا پیسہ ان چکروں میں نہ خرچ کرو, نشے کے اندر مت پڑ جاؤ کہ اس سے تمہیں اتنا زون, اس الگ ہی زون میں چلے جاؤ. تو اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا بھائی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چلو بھائی جگہ دے دو یار. ایک فرحان ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے, بیٹا یہ دروازہ کھول دو, اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اور نیکی اختیار کرو. نیکی کیا ہے وہ آ گیا پیچھے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نیکی ان شارٹ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا نیکی ہے. جو اللہ کی حدود ہیں ان کو کراس نہ کرنا نیکی ہے. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے. یعنی حج مکمل ہی آپ کا تب ہوگا جب آپ قربانی کریں گے اور قربانی کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے, تب حج مکمل ہوگا. اب اللہ کے نبی جب حج کے لیے نکلے تھے یاد ہے, اور مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اس سال نہیں اگلے سال آپ کو ہم اجازت دیں گے, تو رستے میں ہی آپ کو اپنی قربانی کر کے اپنے بال منڈوانے پڑے تھے. اس کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. یعنی کرسی ایک ادھر لگا دو تاکہ یہ ہلے نہیں. جلدی جلدی بیٹا, جلدی جلدی سے, یہ کام ان میں اتنا دیر تھوڑی لگتی ہے. ابھی جنریٹر آن کرتے ہیں, جلدی 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 فٹافٹ. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ. اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت
سخت ہے۔ حج کے چند معین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے، اب دیکھیں، کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے۔ تو نیکی کی ڈیفینیشن جگہ جگہ آئی ہے قرآن میں، تو نیکی کی ڈیفینیشن کو بھی آپ نے اکٹھا کرنا ہے بھائی۔ ایک ہم نے سورہ لقمان میں بھی پڑھی تھی، ایک ہم نے سورہ ابھی بقرہ میں شروع میں بھی پڑھی، ابھی نیکی کے 3 اور چیزیں آ گئی کہ گناہ نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو، بیائی کا کام نہ کرو، فحاشی کا نہ کرو۔ اللہ اسے جان لے گا، نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں اپنا سامان ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین سامان تقوی ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی اس دوران بھی کوئی کلائنٹ اگر حج کے دوران بھی آ جائے تو آپ اس کو گائیڈ کر کے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ 199 آیت نمبر اب کر رہے ہیں، پوری 200 کر لیتے ہیں آج۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سر اگلی آیت یہی تھی، اگلی آیت یہی ہے۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں جی، اگلی آیت ہی یہی تھی، اگلی آیت ہی یہی تھی۔ یعنی اگر آپ اس اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے اللہ نے انسان میں آدم میں اپنی تو روح پھونکی، ایسی تھوڑی اشرف المخلوقات ہے، تو لوٹ کے تو اس نے وہیں جانا ہے۔ حیران بھائی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت میں ہمیں، بعض وہ لوگ ہیں اے ہمارے پروردگار، یعنی حج کے دن گئے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ٹنا ٹن سیل ہو جائے ہماری، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور ہمیں دنیا میں گاڑی مل جائے۔ گاڑی، عام گاڑی کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں، گاڑی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی گاڑی مل جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے، دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے۔ اب دیکھیں وہ جو صحابی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ 201 نمبر آیت تھی، یعنی 1 نمبر بات ہے، 200 کے بعد 1 نمبر، 201 نمبر آیت تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یاد رہے گی سر، 201 آیت نمبر ہے یہ، 201۔ اسی پہ اکتفا کریں گے، اس
حدیث کے ساتھ جس کے اندر یہ اللہ کے نبی نے آیت، کیونکہ قرآن سے ہی تو پاک کرنا ہے، قرآن سے ہی تو تزکیہ نفس ہو رہا ہے، قرآن سے ہی تو کریکٹر بنایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر گئے، بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کے گھر گئے، پتہ چلا وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکے ہیں، بالکل ان کی صحت بالکل عرفان بھائی سے بھی چلی گئی، بالکل ہی کیا حالت ہو گئی کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے، وہ بالکل ہی ان کی ایسی کیفیت. تو اللہ کے نبی تو سمجھ گئے، انہوں نے بولا کچھ ابجوبہ عموم کچھ الگ کہانی ہے اس کی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ انہوں نے بولا میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ جو میرے گناہ ہے مجھے دنیا میں اس کا صلہ دے دے، آخرت میں مجھے نہ دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا مل جائے گا بھائی؟ بلکہ تجھے مانگنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، قبر کے عذاب سے بھی بچا. یہ تو یہ آگے ایکسٹینشن ہے، یہ کہیں آتی نہیں ہے، یہ ہماری ایکسٹینشن ہے. وہ ہم لوگ ایکسٹریم کے اندر یہ بھاوناؤں میں بہہ جاتے ہیں نا، حدیث یہیں تک ہے وقنا عذاب الحشری وقنا عذاب القبری وقنا عذاب المیزان. اچھا قرآن میں آ گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخرت میں سب کچھ آ گیا، آخرت میں ہی میزان ہے نا، آخرت میں ہی حشر ہے نا، آخرت میں ہی قبر ہے نا. تو یہ کہ اللہ کے الفاظ کے اندر مزید ایکسٹینشن ڈال کے آپ اللہ کو مزید راضی نہیں کر سکتے. اللہ نے جتنا کہا اتنا تو کرے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں یہ ہماری ایکسٹینشن ہے، انسانوں کی ہے. یہ حدیث یہیں تک ہے، قرآن یہیں تک ہے نا. اب اس میں کہاں لکھا ہوا ہے وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان؟ صحیح ہے. تو قرآن ہی کے ذریعے. اچھا اب وہ جو حضرت عائشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، ون ورڈ آنسر قرآن. اس کا مطلب اللہ کے نبی ہر اس کام سے اجتناب کر رہے ہیں جو اللہ کا منع کیا ہے، وہ نیکی کے اوپر ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہ صلہ رحمی کا اوپر ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہ جی سی ایف کے اوپر ہے. اور اسی قرآن کے ذریعے ہی صحابہ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کو جیتا جاگتا آپ نے دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھ لیں. قرآن مجسم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ابھی میں نے وہ جو سیرہ میں نے کری ہے نا، وہ یاسر قاضی ایک اسکالر ہے، مسلم اسکالر ہے، ایشین ہی ہے، پاکستانی ہے. پھر وہاں جا کے جب ان کی فیملی یہیں رہتی تھی پھر وہ امریکہ میں ہو گئے، تو ان کی 106 ایپیسوڈز کی انگلش کے اندر سیرہ ہے، وہ میں نے مکمل کی ہوئی ہے، وہ میں نے دوبارہ شروع کی ہے. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کے 106 ایپیسوڈز ہیں، اس کے ہر ایپیسوڈ کو نوٹس میں بناؤں اور وہ آپ لوگوں سے ہم لوگ اردو میں شیئر کریں. ایوری فرائیڈے سیرہ کا سلسلہ بھی شروع کریں، کیونکہ وہ کنسائز ایک ویل اسٹیبلش اسکالر نے پوری سیرہ انگلش میں کری ہوئی ہے، تو ہم ان کے پوائنٹرز بنا کے ہم سیرہ کا بھی سلسلہ شروع کریں. یہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو نیت کیا آپ لوگ دعا کریں کہ ہم فرائیڈے کو یہ کام کر پائیں. تو فرائیڈے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی سلسلہ بنتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھائی یہ